بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سمیع ابراہیم ہوں اور میں یہاں پر اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں کھڑا ہوں۔ آپ میرے پیچھے بہت سارے لائرز بھی دیکھ سکتے ہیں، لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دو امپورٹنٹ کیسز تھے، ایک تو بلاسفیمی کا کیس ہے اور دوسرا آج مشال یوسفزئی کی طرف سے عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے جو ان کو اجازت عدالت نے دی لیکن سپرنٹینڈنٹ جیل نے انہیں ملنے نہیں دیا، تو کنٹمپٹ جو پروسیڈنگ ہے اس حوالے سے بھی آج ہیئرنگ تھی۔ دو ہیئرنگ اب تک ہو چکی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ جو آج جو ڈاکومنٹس جمع کروانے کی جو ان کی جو سی ایم تھی وہ جسٹس سومبرو کی طرف بھیج دی گئی، تو وہاں پر مشال یوسفزئی اور ان کے وکلاء نے یہ بات کہی کہ اس کیس کو تو سردار اعجاز اسحاق سن رہے ہیں، تو یہ آپ اس کو جسٹس سومبرو کے پاس کیوں آئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مجھے تو چیف جسٹس نے بھیجی ہے، لیکن اس پر بڑا وہاں پر جو ایک یعنی بڑا اسٹرانگ آرگیومنٹ ہوا اور اس کے بعد پھر یہ آئی سردار اعجاز اسحاق صاحب کے پاس۔ تو انہوں نے بیسیکلی یہ آرڈر کے 3 بجے عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش کیا جائے، لیکن اس سے پہلے 12 بجے دوسری سماعت ہوئی اور اس میں سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہیں وہ پیش ہوئے، اور اس سماعت میں سپرنٹینڈنٹ جیل نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے مشال یوسفزئی سے اور بشرا بی بی صاحبہ نے انہوں نے ملاقات سے انکار کیا اور یہ کہا کہ ان کا نہ وہ ہماری فوکل پرسن ہے اور نہ وہ ہماری لائر ہیں، لیکن سپرنٹینڈنٹ جیل نے یہ تسلیم کیا کہ انہوں نے بٹھایا تھا ان کو اپنے کمرے میں مشال یوسفزئی کو، اور لیکن ملاقات نہیں کروائی تھی۔ تو اس پر جو جج صاحب ہیں وہاں پر مشال یوسفزئی اور شعیب شہین ایڈوکیٹ جو تھے انہوں نے اس بات کی تردید کی اور کہا کہ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ جج صاحب نے آرڈر دیا کہ یا تو اب اس کے بعد اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے بات کی جائے یا اور ان سے پوچھا جائے کہ کیا انہوں نے واقعی ملنے سے انکار کیا، اور اس میں یہ دیکھا جائے کہ یا تو عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت سے بات کروائی جائے، اور اگر ویڈیو لنک کے ذریعے بات ہے تو پھر ایڈوکیٹ جنرل جو ہیں وہ 2 بجے چیمبر میں آ کے انفارم کریں، اور ویڈیو لنک سے عدالت جو ہے وہ ڈائریکٹ استفسار کرے گی عمران خان صاحب سے کہ کیا انہوں نے واقعی ملاقات سے انکار کیا، اور اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر جو 3 بجے عمران خان صاحب کو یہاں پر عدالت میں پروڈیوس کیا جائے۔ اور جج صاحب بہت خفا ہے، اور یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ صاحب نے کوشش کی کہ آنریبل کورٹ جو ہے وہ بات سن لے ان کی، وہ ہم کروا دیتے ہیں، موقع دے دیں، لیکن عدالت نے کہا کہ بہت ہو چکا، یہ گفتگو آپ بہت کر چکے، اب میں آرڈر پاس کروں گا، اور بالکل یہ دیز آر دا 2 آپشنس فار دا سپرنٹینڈنٹ جیل اینڈ دا گورنمنٹ۔ سرکاری وکیل نے کوشش کی کہ کوئی ٹائم مل جائے منڈے تک، لیکن جج صاحب نے کہا کہ وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں، یہ پچھلے جمعے کو ملاقات کے لیے حکم دیا تھا جج صاحب نے، سردار اعجاز اسحاق صاحب نے، تو مشال یوسفزئی، فیصل ملک ایڈوکیٹ اور کچھ لوگ یہ گئے تھے اڈیالہ جیل اور وہاں پر بیٹھے رہے۔ پہلے تو یہ کوشش حکام کرتے رہے کہ یہ مشال جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ملنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جیل حکام نے کہا کہ ہم آپ بشرا بی بی سے 20 منٹ علیحدہ مل لیں، عمران خان سے 20 منٹ علیحدہ مل لیں، لیکن شرط یہ رکھی گئی جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو وکالت ناموں پر دستخط کروانے تھے عمران خان صاحب کے اور پٹیشنز پر سائن کروانے تھے، جیل حکام نے یہ کہا کہ آپ وہ پٹیشنز جو ہیں وہ ان پر آپ نہیں کریں گے، دستخط نہیں کروائیں گی اور علیحدہ علیحدہ مل لیں، تو جس پر مشال یوسفزئی کا کہنا تھا کہ وہ دونوں سے اکٹھی ملیں گی، عدالت کا آرڈر بھی یہ ہے اور یہ سب کچھ ایک دکھاوے کے لیے کیا جا رہا ہے، تو میں اس بات کو نہیں مانوں گی۔ وہ وہاں پر شام تک بیٹھے رہے، ملاقات نہیں ہوئی، وہ واپس آ گئے، لیکن جو اپنی اسٹریٹجی تھی اس کو انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا، انہیں ویٹڈ، کیونکہ پچھلے جمعے کو تاریخ دی گئی تھی کہ نیکسٹ ہیئرنگ جو ہے گورنمنٹ یہ کہہ رہی تھی کہ آپ اس پٹیشن کو ڈسپوز آف کر دیں کیونکہ ہم ملوا رہے ہیں، لیکن جو وکلاء ہیں انہوں نے، مشال یوسفزئی اور فیصل ملک ایڈوکیٹ بھی تھے، شعیب شہین بھی، انہوں نے یہ کہا کہ جی نہیں، آپ اس کو رکھیں کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ یہ ملاقات نہیں کرنے دیں گے۔ تو آج پھر کیونکہ اس کی سماعت تھی تو انہوں نے اس بات کو سارا کوئی زیادہ میڈیا میں کوئی پروپیگنڈا نہیں کیا، کوئی پبلسٹی نہیں کیا، کہ عدالت کو آج اپرائز کیا اور بتایا کہ یہ ہوا تھا۔ لیکن اس میں ایک میں بات عرض کروں کہ جو وکلاء ہیں ان میں سے صرف شعیب شہین آج پیش ہوئے، جبکہ خان صاحب کی یہ ہدایت ہے بشرا بی بی صاحبہ کی بھی کہ زیادہ سے زیادہ جو وکیل ہیں وہ جائیں وہاں پر موجود رہیں، لیکن آج صرف شعیب شہین یہاں پر تھے۔ اس کے علاوہ جنید اکبر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، جو پی ٹی آئی کے نئے صدر ہیں، وہ ان کو بھی ابھی تک عمران خان صاحب سے ایکسیس نہیں ہے، اور وہ کئی ہفتوں سے جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب سے ان کو نہیں ملنے دیا جاتا۔ تو وہ یہ سچویشن ایک بڑی ڈرامائی صورتحال اختیار کر گئی ہے۔ ویسے تو حکومت یہاں پر بات یہ ہے کہ اگر جو کوئی آرڈر ایک سنگل جج کرتا بھی ہے تو سرفراز ڈوگر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ساتھ کسی نئے جج کو بٹھائیں گے اور وہ ڈویژن بینچ اس آرڈر کو سسپینڈ کر دے گا، اس کی ہو سکتا ہے اتنی زیادہ امپلیکیشن نہ ہو، لیکن ایک چیز پھر دوبارہ اسٹیبلش ہو جائے گی کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ کمپرومائز ہو چکی ہے، اور حکومت جس طرح چاہے عدالتوں سے اپنے فیصلے لے رہی ہے اور لے سکتی ہے۔ تو یہ آلریڈی ایک جو انڈکس ہے جس میں ہمارا عدالتی نظام بہت پیچھے ہے، اس کے لیے اٹ ول بی اے بگ بلو۔ تو ابھی یہاں پر سپرنٹینڈنٹ جیل بھی ہیں، یہاں پر سرکاری لوگ بھی ہیں، اور اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ یہ 2 بجے کوئی ویڈیو لنک پر عمران خان صاحب سے
سپرنٹ جیل کی کوئی بات جج صاحب کی کوئی بات کروائیں گے. اور بظاہر اس بات کا بھی امکان نہیں ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو یہاں پر 3 بجے لے کے آئیں گے, کیونکہ خود جج صاحب نے کہا کہ یہ آپ جو آنریبل کورٹ کی آپ نے یہاں پہ رٹ لگا رکھی ہے, در حقیقت آپ کو کوئی عدالتوں کا احترام نہیں ہے. لیکن جج صاحب یہ تہیا کر چکے ہیں کہ وہ ایک آرڈر پاس کریں گے. اب اس آرڈر کو ڈی بی سسپینڈ کرے, یعنی ڈویژن بینچ سسپینڈ کرے, یا یہاں پر تو اس ملک میں تو فل کورٹ کے فیصلے جو ہیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے ان پر عمل درآمد نہیں ہوا. تو یہ جو فیصلہ ہے اس پر کتنا عمل درآمد ہو سکتا ہے یہ آپ کے سامنے ہے. لیکن جو ایک عمران خان کا بیانیہ ہے یہ اس کی سب سے بڑی جیت ہے. مشال یوسفزئی نے جس جرت سے اس سارے معاملے کا مقابلہ کیا ہے, پارٹی کے اندر بھی ریزسٹنس ہے, باہر بھی ریزسٹنس ہے, لیکن اس کے باوجود شی از ویری ویری اسٹیڈ فاسٹ اور بڑی مضبوطی سے یہاں پر انہوں نے کام کیا. شعیب شاہین صاحب بھی آج بڑے مضبوط نظر آئے اور جنید اکبر اور دوسرے قائدین بھی یہاں پر تھے. تو عدالت نے بڑا سخت اس کا نوٹس تو لیا ہے, لیکن کیونکہ جو کمپوزیشن ہے, جس طرح سے جج بھر دیے گئے ہیں عدالتوں میں اب, اور اتنی چوائسیز اور موجود ہیں حکومت کے پاس, اپنے لوگوں کو شاید اسی لیے لگایا گیا کہ وہ ان معاملات میں اس حکومت کو ریلیف دیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ 2 بجے کیا ہوتا ہے, 3 بجے کیا ہوتا ہے, جج صاحب جو آرڈر کرتے ہیں اس کے بعد کس طرف یہ معاملہ جاتا ہے. لیکن ابھی تک جو بیانیہ ہے عمران خان کا کہ عدلیہ کی انڈیپینڈنس کو کمپرومائز کر لیا گیا, وہ زیادہ مضبوط ہوا ہے, وہ زیادہ اسٹرانگ ہوا ہے. اور یہ بات اب ایک دفعہ پھر اسٹیبلش ہوئی ہے کہ یہ جو جج سارے پار کیے گئے ہیں عدلیہ میں, یہ اسی لیے کیے گئے کہ اپنی مرضی کے فیصلے لیے جائیں, اور انتظامیہ عمران خان کے معاملے میں, بشرا بی بی کے معاملے میں کسی بھی عدالتی آرڈر کی ہمیں تعمیل کرتی نظر نہیں آتی. تو میں یہاں موجود ہوں ہائی کورٹ میں, اور انشاءاللہ میں آپ کو جو تازہ ترین ہے اس سے آگاہ کرتا رہوں گا. اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان.